صفحہ نمبر 55 ہے، آیت نمبر 6 مکمل ہوئی تھی، 7 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَظْلِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ انسان کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم نے اس کو اچھی صورت، اچھی شکل عطا کی، ہم نے اس کو اچھی صحت عطا کی، ہم نے اس کی رہنمائی حق کے راستے کی طرف کی۔ یا تو یہ اللہ کا شکر گزار ہوگا اور یا یہ اللہ کا نافرمان ہوگا۔ اگر تو یہ نافرمان ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا، اگر نافرمان ہے تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اگر نیک ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ انعامات کا وعدہ فرمایا۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نیک لوگوں کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوفون، وہ پوری کرتے ہیں بن نظری، نظریں، نظر یعنی کوئی منت مانتا ہے، کوئی نظر مانتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا۔ شریعت میں یہ نظر جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی نے مان لی ہے، اس کا کام پورا ہو گیا ہے تو اس کو پورا کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ اگر انسان اس کو پورا نہیں کرتا تو یہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ اور یہ اچھی چیز کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی اللہ سے سودا کر رہا ہے، بظاہر ایسے ہی ہے جیسے سودا کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آدمی کیا کہتا ہے؟ یا اللہ اگر میرا یہ کام آپ کر دیں تو میں یہ کام کروں گا، اگر آپ مجھے صحت عطا کر دیں تو میں غریبوں میں کھانا تقسیم کروں گا، اگر آپ مجھے مقدمے سے بری کر دیں تو میں تیرے راستے میں اتنا مال دوں گا۔ یعنی کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے سودا کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یاتی نظر لابن آدم بشیء، نظر آدمی کے لیے کوئی چیز نہیں لاتی ہے، نظر سے آدمی کا کوئی کام نہیں بنتا ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی آدمی کا کام بناتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی کا کوئی کام ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے جو ہے اتنے پیسے دیے تھے اللہ کے راستے میں اس لیے میرا کام ہوا ہے، یا میں نے اتنے دیگیں پکائی تھی اس لیے میرا یہ کام ہوا ہے۔ کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ کام کریں گے۔ تو فرمایا لا یاتی نظر لابن آدم بشیء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر آدمی کی کسی چیز کو نہیں بناتی ہے بلکہ بنانے والا تو رب ہے۔ اس لیے شریعت جو ہے وہ نظر کو اچھا
نہیں سمجھتی۔ اگر کسی نے مان لی ہے تو پھر اس کے اوپر لازم اور واجب ہے یہ بات کہ اس کو پورا کرے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوفون بالنذر، وہ پوری کرتے ہیں نذریں، ویخافون، اور وہ ڈرتے ہیں یومن، ایسے دن سے کانا ہے شرہ، اس کی برائی مستطیرہ، پھیلی ہوئی، بکھری ہوئی، اس دن سے ڈرتے ہیں جو دن تکلیف والا ہوگا، جس دن تکالیف جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہوں گی، اس دن کے عذاب سے، اس دن کی تکالیف سے، اس دن کی سزاؤں سے وہ ڈرتے ہیں۔ اور کیا ہے ان کے اندر خوبی؟ وَيُطْعِمُونَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ کھلاتے ہیں الطعام، کھانا، علی حبہ، اس کی محبت پر۔ ہی ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر لوٹے تو کیا بنتا ہے؟ اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ کھانا ہی ہے، کھانے کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، یعنی جو کھانا دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں اس کھانے سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن خود اس کھانے کو نہیں کھا رہے ہوتے بلکہ دوسروں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ، ان کے اندر ایک خوبی کیا ہے کہ وہ کھلاتے ہیں الطعام، کھانا، علی حبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، مسکیناً، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکین کو۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ ایسا آدمی جو صاحب نصاب نہ ہو، ایسا آدمی جو صاحب نصاب نہ ہو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ مسکین پر زکوٰۃ بھی لگتی ہے، فطرانہ بھی اس کو دے سکتے ہیں، اس کو ہم دوسرے صدقات بھی دے سکتے ہیں، عشر بھی دے سکتے ہیں، نظر کا مال بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ تو فرمایا وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، کس کو؟ مسکین کو، ویتیماً، اور یتیم کو۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو بچہ ہو، نابالغ ہو اور اس کا باپ وفات پا جائے۔ فرمایا اور وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، واسیرا، اور قیدی کو۔ قیدی چاہے کافر ہو، مجرم ہو، چاہے مسلمان ہو، اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیں قیدی جو بھی ہے، کافر ہوگا، گناہ گار ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ بیچارہ بے بس ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ اس بے بس آدمی کو جو کہ قید میں ہے اس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اب کھلاتے کیوں ہیں اور کھلاتے ہوئے وہ کہتے کیا ہیں؟ انما، بے شک، نطعمکم، ہم کھلاتے ہیں تم کو، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم یہ جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یہ کس لیے کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ لا نرید، نہیں ہم ارادہ رکھتے، منکم، تم سے، جزاءً، کسی بدلے کا۔ ہم اس لیے نہیں کھلا رہے کہ تم ہمیں کچھ دے دو گے، ہم تم سے کسی بدلے کا ارادہ نہیں رکھتے، ولا شکورا، اور نہ ہی شکریہ کا۔ یہ کھانا جو ہم تمہیں کھلا رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ ہماری چاہت اس کھانے کو کھلانے سے یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں بدلے میں کوئی چیز دے دو یا ہمارا شکریہ ادا کر دو، نہیں، ہم تو اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا نخاف، اور ان کے اندر خوبی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، اپنے رب سے، یومن، اس دن، ابوسا، جو ترشرو ہوگا، سختی والا دن۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو انسان کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ انسان جو غصے میں ہوتا ہے تو غصے میں ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے وہ ہمیں غصے کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، چہرہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، پھولا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس دن کو تشبیہ دی انسان کے ساتھ کہ جس دن یہ دن بگڑا ہوا ہوگا انسان کی طرح۔ فرمایا کم تریرا، بہت زیادہ بگڑا ہوا ہونا، بہت زیادہ بگڑ جانا۔ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن، ابوسن، جو ترشرو ہوگا، کم تریرا، بگڑا ہوا ہوگا۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فوقاہم اللہ، یہ چونکہ نیک لوگ تھے، نیک لوگوں کے دل میں یہ خوف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی اور قیامت کے دن کا خوف بھی۔ اب یہ خوف کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ نیکی کے کام کرتے ہیں،
نظریں پوری کرتے ہیں اور مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو ان خوبیوں کی وجہ سے، ان کی ان اچھائیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان پر مہربانی کر دی۔ فرمایا فوقاہم اللہ، پس بچا لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے شر ذالک الیوم، اس دن کے شر سے، اس دن کی تکلیف سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس دن کے شر سے، اس دن کی تکالیف سے بچا لیا، محفوظ فرما لیا۔ وَلَقَّاهُمْ، اور دے گا ان کو نظرتاً، تر و تازگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تر و تازگی عطا فرمائیں گے۔ تر و تازگی یہ چہرے پہ ہوتی ہے، وسرورا، اور خوشی، یہ دل کی خوشی ہوتی ہے۔ نظرتاً، چہرے کی تر و تازگی، یعنی جب چہرہ تر و تازہ ہوتا ہے، اشاش بشاش ہوتا ہے، تو اس وقت چہرہ خوشی سے چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے، کیا دیں گے؟ چہرے کی تر و تازگی، یعنی چہرے کی خوشی عطا فرمائیں گے، وسرورا، اور دل کی خوشی بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ دل سے بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجزاہم، اور بدلہ دے گا ان کو، بما، اس وجہ سے، صبروا، جو انہوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے صبر کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کون سا صبر؟ یعنی حق کی دعوت یہ دیتے رہے، اور حق کی دعوت دینے پر جو ان پر تکالیف آئیں، ان پر انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا کہ تمہارا پروردگار تمہیں اس صبر کرنے کی وجہ سے بدلہ دے گا۔ اور بدلہ کس چیز کا ملے گا؟ فرمایا جنتاً، جنت کا، وحریرا، اور ریشمی لباس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں انعامات کے طور پر تمہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے صبر کے بدلے میں، اور ریشمی لباس۔ اب دیکھیں ریشمی لباس ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اس دنیا میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا پکڑا، اور دوسرے ہاتھ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی لباس کا ایک ٹکڑا پکڑ لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحاب کے سامنے کیا، اپنے دونوں ہاتھ سامنے کیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرے دونوں ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے محبوب، ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں ریشمی لباس کا ٹکڑا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے ٹھیک فرمایا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرمہما علی ذکور امتی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو میری امت کے مردوں پر حرام فرمایا ہے۔ وَأَحَلَّ لَهُمَا عَلَىٰ إِنَاسِ أُمَّتِي، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کی عورتوں پر حلال کرا دیا ہے۔ تو یہ ریشمی لباس جو ہے، ریشمی کپڑا جو ہے، وہ اس کو پہننا مردوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن ریشم کون سا؟ وہ ریشم جو کیڑے سے بنتا ہے، وہی اصلی ریشم ہوتا ہے۔ جو مصنوعی ریشم ہے اس کو پہننے کی ممانعت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر کے بدلے میں کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ متکئین، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، علی الارائک، ارائک اریکتن کی جمع ہے، اور اریکہ کہتے ہیں اس کرسی کو جو بڑی آرام دہ ہوتی ہے، جس پر بیٹھے تو بڑا سکون ملتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو بڑے افیسر ہوتے ہیں وہ دفاتر میں کرسیاں جو رکھتے ہیں ان پہ گدی بھی لگی ہوتی ہے اور وہ گھومنے والی کرسیاں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ ٹیک لگائے ہوں گے اس جنت میں، علی الارائک، آرام دہ کرسیوں پر، ان کرسیوں پر بیٹھیں گے تو ان کو بڑا ہی آرام اور سکون محسوس ہوگا۔ جدھر کو وہ چاہیں گے ادھر کو وہ کرسی گھوم جائے گی اور ان کو زور بھی نہیں لگانا پڑے گا۔
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا یرونا، نہیں وہ دیکھیں گے فیہا اس جنت میں شمسن سورج کو، ولا زمہریرا اور نہ ٹھنڈک کو۔ مفسرین اس کی دو تفاسیر کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا، جنت میں چاند نہیں ہوگا، لیکن روشنی ہوگی۔ روشنی کون سی ہوگی؟ وہ روشنی جو صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی سورج کی نکلتی ہے، تو ہم اس روشنی کو بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہم اس کے منتظر ہوتے ہیں کہ سورج غروب ہو اور ہم سورج کی روشنی کو دیکھ سکیں۔ تو فرمایا لا یرون فیہا شمسن، نہیں وہ دیکھیں گے اس جنت میں سورج کو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سورج کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، اور وہ استدلال کس سے کہتے ہیں؟ ظاہری الفاظ سے، کہ اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے ان الفاظ سے کہ جنت میں سورج نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مفسرین کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جنت میں سورج بھی ہوگا اور چاند بھی ہوگا، لیکن سورج کی تپش نہیں ہوگی، سورج کی گرمی نہیں ہوگی۔ اب انسان انتہائی گرمی ہو تو اکتا جاتا ہے، اور انتہائی سردی ہو تو پھر بھی وہ اکتا جاتا ہے۔ یہ دوسرے مفسرین جو ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند تو ہوں گے لیکن سورج کی گرمی اور سورج کی تپش نہیں ہوگی، وہ استدلال کرتے ہیں اسے ولا زمہریرا، کہ نہیں ہوگی وہاں پر ٹھنڈک نہیں ہوگی، نہ تو زیادہ گرمی ہوگی اور نہ ہی زیادہ ٹھنڈک ہوگی۔ ایسا موسم ہوگا جو انسان کو سکون پہنچائے گا، جس سے انسان کو آرام ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں وہ دیکھیں گے اس میں شمسن سورج کو، سورج کی حرارت کو، ولا زمہریرا اور نہ ہی ٹھنڈک کو، ودانیتن اور جھکے ہوئے ہوں گے علیہم ان پر ظلالھا ان کے سائے۔ کن کے سائے؟ جنت کے درختوں کے سائے ان پر کیا ہوں گے؟ جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور جنت کے جو درخت ہیں وہ بڑے بڑے لمبے درخت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وذللت، اور وہ پست ہوں گے، پست کیے جائیں گے، قطوفھا ان کے پھل، تذلیلا قریب کیا جانا۔ جو ایک تو جنت کے جو درخت ہیں بڑے بڑے درخت ہوں گے، ان کا سایہ جو ہے ان پر جھکا ہوا ہوگا۔ اب اتنا لمبا درخت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک بھی بھاگتا رہے تو اس سائے کی انتہا کو نہیں پہنچے گا، اتنے لمبے درخت ہوں گے۔ تو ان کا جو درختوں کا جو سایہ ہے وہ ان پر ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ وذللت قطوفھا، قطوفھا قطف کی جمع ہے، اور قطف ایسے پھل کو کہتے ہیں جو پکا ہوا ہو، جو صحیح پک جائے، اس پھل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قطف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وذللت، اور پست کیے جائیں گے، یعنی قریب کیے جائیں گے، قطوفھا ان درختوں کے پھل، تذلیلا قریب کیا جانا۔ اگر آدمی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر انسان کھڑا ہے تو اس کو درخت کے اوپر چڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اگر وہ لیٹا ہوا ہے تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ ٹہنی اللہ کے حکم سے خود بخود جھکے گی، پھل اس کے سامنے ہوگا اور وہ پھل کو اتارے گا، اور جس جگہ سے پھل کو اتارا ہے اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس سے بہتر پھل جو ہیں وہ لگا دیں گے۔ یعنی قرآن پاک میں کیا آتا ہے؟ سورۃ الواقعہ میں ہم نے پڑھا ہوا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو وہ پھل قطع کیے جائیں گے اور نہ ہی ان سے روکا جائے گا۔ دنیا میں ہمیں کوئی درخت نظر آتا ہے تو مجرم جو ہے، جو آدمی کیا کرتا ہے، وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یا زمین سے پتھر پکڑتا ہے اور اس سے پھل کو اتارتا ہے، چوری اتار رہا ہوتا ہے۔ جب وہ چوری اتارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر چاہت کو پورا کریں گے، جو پھل اس کا کھانے کو دل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے لے آئیں گے، اس کو اس پھل کے مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وذللت، اور پس کیے جائیں گے قطوفھا اس کے درختوں کے پھل، تذلیلا قریب کیا جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی جنتی لوگوں کے انعامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے انعامات کا تذکرہ فرمایا ہے، انشاءاللہ ہم ان کو کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
اللہ رب العزت ہمیں اپنے کلام کی ان باتوں کو، اپنے احکامات کو سمجھنے والا بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔